ایمان والو یہ رمضان کے روزے اکیلے تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی رمضان کے یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف نیکی ہی نیکی ہو اور آپ اس ماحول میں نیکی کا کام کریں۔ تقوی کا مطلب حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروق کو بتایا تھا، کہا حضرت عمر فاروق تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں بالکل سکرا سا ایک راستہ ہو اور آپ کو اسی راستے سے جانا ہو۔ اے امیر المومنین آپ بتائیے آپ راستہ کیسے طے کریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اشمر ثیابی، میں اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا اور میں بچا بچا کر کے اپنے دامن کو اس راستے میں سے جاؤں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اے حضرت عمر فاروق یہی تو تقوی ہے۔ زندگی میں دونوں طرف سے خواہشات کے بھی کانٹے آپ کے سامنے آئیں گے، شیطان کا پھینکا ہوا جال بھی آپ کے سامنے آئے گا، شیطان کے پھینکے ہوئے کانٹے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور ان کانٹوں کے بیچ میں اللہ کے دین پر چلنا، ان کانٹوں کے بیچ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی تو تقوی ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد ہمیں اور آپ کو متقی بنانا ہے میرے ساتھی۔ اسی لیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، چاہے وہ فروری میں، اس سال تو فروری میں پڑ رہا ہے، ہم نے تو مئی اور جون کے مہینے میں بھی رمضان دیکھا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی ہے، ظہر کا ٹائم آیا، 12:30 بج گئے، 1 بج گئے اور آپ کا پیاس الگ سے سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے، آپ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے وضو کا پانی اپنے منہ میں ڈالا، آپ کا آپ کا حلق بالکل سوکھا ہوا ہے، آپ اگر وضو کے پانی کے 2-4 قطرے اگر حلق کے نیچے اتار بھی لے تو کون دیکھنے والا ہے؟ وہاں پہ کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے، کوئی ریکارڈنگ کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی کسی کو بتانے والا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر 2-4 پانی کے گھونٹ اپنی سوکھی ہوئی حلق میں ڈال لیں، کون روک سکتا ہے میرے بھائیو؟ مگر یہیں پر آپ کے تقوی کا امتحان ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو گرمی کے باوجود اور پیاس کے باوجود اور پانی منہ کے اندر جا رہا ہے، لیکن پانی کو حلق کے نیچے اتارنے سے کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ اسی چیز کا نام تقوی ہے میرے ساتھیو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ رمضان کے روزے تو تم کو متقی بنانے کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، وقال صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ باعث سکون دل حاصل نشان جان، باعث سکون دل حاصل نشان جان، حاصل نشان جان، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے۔ غرق بحر عصیان میں کب کے ہو گئے ہوتے،
کب کے ہو گئے ہوتے ہم گناہگاروں کو آپ نے سنبھالا ہے، ہم گناہگاروں کو آپ نے سنبھالا ہے۔ نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے، جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر، عقل ٹھوکریں کھا کر، ان کی منزل رفعت رفعتوں سے بالا ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس علاقے کی ایک بہت ہی محترم شخصیت، جن کی آج بھی جب یاد آتی ہے تو دل تکلیف سے بھر جاتا ہے۔ شیخ مفتی عبدالعزیز حقانی حفظہ رحمہ اللہ کا یہ گاؤں اور ان کے صاحبزادے شیخ اسلم حقانی اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ اجمل سلفی، جو ہمارے کلاس فیلو بھی رہے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس میں، ان دونوں بھائیوں کی سرپرستی میں چلنے والے ادارے اور ٹرسٹ الفلاح ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام سونا کوڑ کی سرزمین پر منعقد ہوا ہے۔ پروگرام کی نظامت ہمارے فاضل دوست جماعت اہل حدیث کے مشہور خطیب اور شاعر شیخ جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑے دنوں کے بعد آج شیخ سے ملاقات ہوئی۔ میرے پاس بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، مجھے خطاب کے فوراً بعد ابھی آپ کے درمیان سے جانا بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے پارے کی بہت مشہور آیت پڑھی ہے، اور اس آیت کا تعلق آج سے تقریباً 5 دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے سے اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا ہے، اور رمضان کے روزوں کا مقصد بتایا ہے کہ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اچھا، اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ ڈائریکٹ بول دیتا روزہ فرض ہے۔ جب ہم کوئی مشکل کام کریں اور ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ مشکل کام ہم اکیلے نہیں کر رہے، اور بھی لوگوں نے کیا ہے،
تو آٹومیٹک ایک سائیکولوجیکل بات یہ ہے، ایک نفسیاتی بات یہ ہے کہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی ٹف کام کرے، کوئی مشکل کام کرے اور کوئی اور کرنے والا نہ ہو تو آپ کو اور زیادہ ٹف لگنے لگتا ہے۔ رمضان کا روزہ آسان نہیں ہے۔ 14 گھنٹے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، شہوت کو مارنا، خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جب اللہ نے روزے جیسی عبادت کا حکم دیا تو ہمیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور یہ بات یاد رکھو، قیامت تک آپ کو کبھی ایسا ماحول نہیں ملے گا جہاں شیطان آپ کو بہکائے نہیں۔ شیطان تو بہکائے گا میرے ساتھ۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ اگر تصور کرتی ہیں ایسے سماج کا جہاں شیطان آپ کو بے پردگی کرنے پر نہ ابھارے، ایسا ماحول تو نہیں ملے گا۔ شیطان تو چاہے گا لڑکی بے پردہ ہو جائے، شیطان تو چاہے گا لڑکا بدکار ہو جائے، شیطان تو چاہے گا کہ آپ شراب پئیں، شیطان تو چاہے گا آپ زنا کریں، شیطان تو چاہے گا آپ غلط کام کریں۔ اور شیطان نے اسی کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور اے اللہ، میں کمٹمنٹ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے بن جائیں گے، تیرے زیادہ تر بندے تیرے نافرمان بن جائیں گے۔ رمضان ہمیں شیطان کے جال سے بچنے کی ٹریننگ دیتا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کمرے کی فریج میں طرح طرح کے پھل فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، گھڑی میں 4 بج رہے ہیں، بھوک کے مارے برا حال ہے، پیاس کے مارے برا حال ہے، ابھی 2 گھنٹے کے بعد مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو کمرے کی کنڈی لگا لیں اور فریج سے کیلا نکال کے کھا لیں، سیب نکال کے کھا لیں، جوس پی لیں، کون روکنے والا ہے؟ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں دل میں یہ احساس ہوتا ہے، نہیں نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر میں نے یہ کھا لیا، میں نے روزہ توڑ دیا تو اللہ کیا میں بہت بڑا گنہگار بن جاؤں گا؟ یہی تقویٰ ہے جس کی ٹریننگ ہمیں رمضان دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا کیمرہ نہ لگا ہو، جہاں اللہ کی نظر نہ ہو۔ اللہ تو ہر لمحہ ہم کو دیکھنے والا ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم کائنات کے کسی چپے میں چلے جائیں، ہم اللہ سے تو نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کو جتنا جانیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں گے، اتنا ہی آپ دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی آپ نیک بنتے چلے جائیں گے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ رمضان کا مبارک مہینہ 4-5 دنوں کے بعد میرے بھائیوں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اچھا، رمضان کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے دل میں اداسی چھا جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سوچ کر کے پریشان ہونے لگتے ہیں، ارے بھائی 1 مہینہ تو بھوکے رہنا پڑے گا، 1 مہینہ میرا وزن کم ہو جائے گا،
ایک مہینہ تک مجھے بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر رمضان کا نام آنے کے بعد آپ کے دل میں خوشی کے خیالات نہیں آتے ہیں, آپ بجائے خوش ہونے کے اداس ہو جاتے ہیں, تو میرے بھائیوں یہ بھی ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے اور صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک, اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے, برکت والا مہینہ آ چکا ہے. تغل فیہ مردۃ الشیاطین وتفتح فی ابواب السماء, اے میرے صحابہ وہ مہینہ آ چکا ہے جس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, جس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اے میرے صحابہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, اور جو اس رات سے محروم ہو گیا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. رمضان کے نام پہ ایکسائٹمنٹ ہونا چاہیے, خوشی ہونی چاہیے. آپ جھارکھنڈ میں رہتے ہیں, جھارکھنڈ کے چیف منسٹر اگر آپ کے گاؤں میں آ جائے, آپ کی خوشی کا اور گاؤں والوں کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے کہ ہمارے پردیش کا مکھیا ہمارے گاؤں میں آ رہا ہے. آپ کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آ جائے, آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں, اچھا دسترخوان لگاتے ہیں, اچھے ناشتے پانی کا انتظام کرتے ہیں, بہترین کھانا کھلاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں, ہم انتظام کرتے ہیں, ہم اہتمام کرتے ہیں. اور اتنا بڑا برکت والا مہینہ, اتنا برکت والا مہینہ جو ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دینے آ رہا ہے, جو ہمیں گناہوں کو بخشوانے کے لیے آ رہا ہے, اس مہینے کا نام سن کے ہم اداس ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی. رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ کریں. رمضان کے سلسلے میں پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں, چاند دیکھنے کا حکم ہے. 29ویں تاریخ آ جائے, شعبان کی 29ویں تاریخ آ جائے تو آپ ٹائم نکال کر کے اپنے بچوں کے ساتھ چھت پہ جائیے, غور سے دیکھیے, اور چاند نظر آ جائے تو کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ہے. ہم رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے چاند, اے اللہ اس چاند کو تمہارے اوپر امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. ہمارے ملک میں بھی ہمارے غیر مسلم بھائی بھی چاند دیکھ کے تہوار مناتے ہیں, مگر ہمارے اور ان کے کانسیپٹ میں بہت فرق ہے. وہ چاند کی عبادت کرتے ہیں, وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں, وہ چاند کو دیکھ کر کے چاند کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہم رمضان کا چاند دیکھنے گئے ہیں, ہم چاند کو دیکھ کر کے بھی توحید کو نہیں بھولتے, اپنے عقیدے کو نہیں بھولتے. ہم چاند کو بھی دیکھ کے یہ اعلان کرتے ہیں ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے. اے چاند ہم تجھے دیکھ کر کل سے روزہ تو رکھیں گے, ہم آج رات سے تراویح تو پڑھیں گے, مگر اے چاند کہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں, ہم تجھے مشکل کشا مانتے نہیں. نہیں, اے چاند میرا بھی رب اللہ اور تیرا بھی رب اللہ. اچھا, رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہم دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ اس چاند کو امن کے ساتھ طلوع فرما, ایمان کے ساتھ طلوع فرما, سلامتی کے ساتھ طلوع فرما, اسلام کے ساتھ طلوع فرما. جو مسلمان رمضان کا چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی کی دعا کرتا ہے, جو مسلمان سال کے 12 مہینوں میں سب سے برکت والے مہینے کا چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی کی دعا کرتا ہے, میڈیا والوں تمہیں شرم نہیں آتی, اس اسلام کو تم آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہو, اس اسلام کو تم بدامنی کے ساتھ جوڑتے ہو. ارے اسلام کا ماننے والا کبھی آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا, اور جو آتنکوادی ہے وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کلیئر بات ہے. اسلام کا ماننے والا اشانتی اور ہنسا کی بات نہیں کر سکتا. اسلام امن کا مذہب ہے اور ہم چاند دیکھ کر کے بھی امن کی دعا کرتے ہیں. میرے ساتھی, رمضان شروع ہو گیا, چاند نکل گیا, پہلا کام ہم نے کیا کیا, ٹوپی لگائی, مسجد میں آئے, عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کے بعد امام صاحب نے تراویح شروع کی, 8 رکعت تراویح ہم شروع کر دیے.
یہ تراویح کی نماز، یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو میرے پیارے بھائیوں، تراویح کی نماز تہجد کی نماز ہی کی ایک شکل ہے، جس نماز کو ہم باقی 11 مہینوں میں تہجد کہتے ہیں، اسی نماز کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ ہاں باقی 11 مہینوں میں ہم جماعت سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں اللہ کے نبی نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو، تہجد کی نماز تو آپ اکیلے گھر میں پڑھتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر لوگوں کی آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز جب آپ امام کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں تو یاد رکھو، جب آپ تراویح پڑھ لیتے تو اس کے بعد آپ کو الگ سے تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تراویح اور تہجد دو الگ الگ نماز نہیں، ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ رمضان کے مہینے میں آپ اکیلے پڑھ تو سکتے ہیں، جائز ہے، مگر اکیلے کے بجائے اگر آپ امام کے ساتھ جماعت میں آ کر کے پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مگر معاف کرنا میرے بھائی، ہمارے ہاں تو تراویح بھی ایسی ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھے، 4-5 دن تک تو بڑا جوش رہتا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری رہتی ہے، اور 4-5 دن کے بعد مسجد خالی، کوئی بیچارہ عید کی شاپنگ کرنے نکل گیا، کوئی مارکیٹنگ کرنے نکل گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تراویح کی نماز 4-5 دنوں کی عبادت نہیں ہے، پورے رمضان اس عبادت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین موقع دے رہا ہے اپنے گناہ بخشوانے کا۔ ارے کتنا ٹائم لگے گا، 40 منٹ 45 منٹ، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم گانے سن سکتے ہو، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم کرکٹ کا میچ دیکھ سکتے ہو، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم دنیا کے بہت سارے کام کرتے ہو۔ یہاں تو نماز پڑھنا ہے، یہاں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہاں تو اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز پورے رمضان پڑھو میرے بھائیوں، پورے رمضان پڑھو۔ اور آگے بڑھیے، صبح ہوئی، آپ کی بیوی نے آپ کو اٹھایا، اٹھیے سحری کھا لیجئے، سحری کر لیجئے۔ آج تک تو آپ کبھی 4 بجے صبح کھاتے نہیں تھے، صبح 9 بجے ناشتہ کرتے تھے، 10 بجے ناشتہ کرتے تھے۔ رمضان نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ کے کھانے پینے کی ٹائمنگ کو چینج کر دیا۔ جو آدمی صبح 9 بجے ناشتہ کیا کرتا تھا، صبح 4 بجے اٹھ کر کے وہ سحری کھا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا رمضان آپ کو چینج کرنے آیا ہے، رمضان آپ کے اندر پریورتن کرنے آیا ہے، رمضان آپ کو بدلنے آیا ہے۔ اگر رمضان آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم بدل سکتا ہے، رمضان آپ کے کھانے پینے کا ٹائم بدل سکتا ہے، او بیڑی سگریٹ پینے والو، تمہاری اس بری لت کو بھی رمضان چھڑوا سکتا ہے۔ او شراب کے نشے میں دھت رہنے والو، اگر تم اخلاص کے ساتھ اللہ سے سچی توبہ کر لو تو یہ نشہ بھی رمضان میں چھوٹ سکتا ہے۔ اپنی بری عادتوں کو چینج کرنا ہے، اپنی گندی عادتوں کو چینج کرنا ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع ہے رمضان۔ اچھا اگر کوئی انسان یہ بولے نہیں صاحب میں تو سحری نہیں کھاؤں گا، میں اور لمبا روزہ رکھوں گا، رات میں دبا کے کھاؤں گا، بھات اور گوشت کھا لوں گا، اور صبح فجر کے ٹائم کچھ نہیں کھاؤں گا، تو دیکھا جائے تو وہ تو اور لمبا روزہ رکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ تو فجر سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں، وہ تو بیچارہ 16-17 گھنٹے بھوکا رہ رہا ہے۔ اس کو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، مگر نہیں، دین ہماری مرضی کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور لبرکہ، سحری میں برکت ہے۔ جب نبی نے برکت کہہ دی ہے تو یقیناً سحری میں برکت ہے، اس لیے بغیر سحری کھائے روزہ نہ رکھیں۔
آپ نے یہ بھی فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے دین میں، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، آپ کو سحری کھا کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کھا لیے دبا کے بالکل، اس کے بعد سو گئے، فجر کی نماز کہاں گئی؟ بستر پہ گئی۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، اسلام کے 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، اور روزہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ آپ روزے کے لیے تو اتنی محنت کر رہے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور سحری کھا کر کے سو گئے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ سحری کے بیچ میں اور فجر کی اذان میں زیادہ گیپنگ نہ ہو۔ اگر مان لیجئے فجر کی اذان صبح 5 بجے ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں 15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیں، اور سحری کے بعد جو ٹائم بچائے اس ٹائم کو بستر پہ نہ گزاریں، سو کر کے نہ گزارے، بستر پہ نہ جائیں۔ آپ کوشش یہ کریں، یہ 15 منٹ بچا ہے، آپ مصلی بچھائیں، وضو کر کے آئیں، اور جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی ہے آپ چاہے تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرادیں مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اس بہترین وقت کو، وہ سحری کا وقت ہے، وہ برکت کا وقت ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کوشش یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ رمضان میں تمام نمازیں ٹائم سے پڑھیے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اذان فجر سننے کے بعد جلدی سے وضو بنائیے اور مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں جگہ پا لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی التہجیر، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں جلدی آنے کا کیا ثواب ہے، پہلی صف کا کیا ثواب ہے، اور تکبیر اولیٰ کا کیا ثواب ہے، لستہموا، تو لوگ آپس میں اگر ڈرا کر کے آنا پڑے، اگر پرچی ڈال کے آنا پڑے، تب بھی لوگ پہلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے اور جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان میں کوشش یہ کیجئے کہ ہر نماز بالکل ٹائم سے، آپ ٹائم کے پہلے مسجد میں پہنچ جائیے اور پہلی صف میں آپ جگہ پا لیجئے اور امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ جگہ پا لیجئے۔ اور ایک ٹائم کی نماز بھی رمضان میں نہ چھوٹے۔ ویسے تو سال کے 11 مہینے بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن کوشش یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ رمضان کے 1 مہینہ ایک ٹائم کی نماز بھی نہ چھوٹے۔ اگر 1 مہینہ آپ نے پابندی سے رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ یہ ٹریننگ آپ کو باقی کے 11 مہینے بھی کام دے گی، اور باقی کے 11 مہینے بھی آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ بھئی ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کتنے الرٹ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کلکتہ صبح 4 بجے فلائٹ پکڑنا ہے، آپ کلکتہ سے بہت دور پاکڑ کے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن صبح 4 بجے اگر کلکتہ سے آپ کی فلائٹ ہے تو آپ بیفور پہنچ جائیں گے کلکتہ ایئرپورٹ پر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے فلائٹ چلی جائے گی، میرا ٹکٹ برباد ہو جائے گا، میرا شیڈول خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ فلائٹ کے لیے رات کو جاگ سکتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، اگر آپ ٹرین پکڑنے کے لیے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ آپ فجر کے لیے بھی جلدی اٹھ سکتے ہیں۔ آپ جتنے بھی تھکے ہارے ہوں، اگر آپ کو فجر پڑھنے کی عادت ہے، آپ رات میں 2 بجے بھی سوئیں گے تو 4 بجے آٹومیٹک نیند کھل جائے گی۔ اچھا، رمضان میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور جانتے ہو روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا سامنے مگر آپ کھاتے نہیں ہیں، پیاس لگی ہے، پانی سامنے مگر آپ پیتے نہیں ہیں، آپ کی خوبصورت بیوی آپ کے سامنے آ جائے، آپ بیوی کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ جو آپ کی جائز خواہشات ہے، کھانا بھی جائز ہے، پانی بھی جائز ہے، بیوی بھی جائز ہے، مگر رمضان کے روزے کی حالت میں یہ جائز چیزیں بھی آپ کے لیے حرام کر دی گئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزہ یہ ٹریننگ دے رہا ہے، اے روزے دار، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے آپ
کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو 14 گھنٹے کھانے سے دور رہ سکتا ہے، تو 14 گھنٹے پانی سے دور رہ سکتا ہے، تو 14 گھنٹے اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، تو اے روزے دار تو حرام کاموں سے کیوں نہیں دور رہ سکتا ہے؟ اگر تو چاہے تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا ہے؟ اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے، الا الصوم، سوائے روزہ کے۔ روزے کا ثواب اللہ نے کلیئر نہیں بتایا۔ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملے گا، مگر روزے پر کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ نے کلیئر نہیں بتایا۔ فرمایا اس کو میں نے سیکرٹ رکھا ہے، کیونکہ روزہ ایک سیکرٹ عبادت ہے۔ جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے۔ آپ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمرہ بند کر کے کھا لیا ہو، پی لیا ہو، اور باہر آئے ہو، منہ کو پوچھ کے آئے ہو، اور چہرہ ایسا لٹکائے ہو جیسے لگ رہا ہو سب سے بڑے روزے دار آپ ہیں۔ تو روزہ آپ کی اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، سیکرٹ معاملہ ہے۔ جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، میرا بندہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، میرے لیے اپنا پانی چھوڑتا ہے، اور میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، لہٰذا اس روزے کا کیا بدلہ ہے یہ میں ہی بتاؤں گا۔ اور روزے کا ایک بدلہ میں آپ کو بتا دوں، ایک ثواب بتا دوں آپ کو۔ جنت میں 8 دروازے ہوں گے۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک گیٹ الگ سے بنایا۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا، اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے روزے دار لوگ جائیں گے، اس دروازے سے 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والے جائیں گے۔ شام ہو گئی، افطار کا ٹائم آ گیا، آپ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، مت کیجیے ایسا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ افطار کا ٹائم 6 بجے ہے، کوشش یہ کیجیے 5:30 بجے گھر آ جائیے۔ بیوی سے کہہ دیجیے تجھے جو بھی افطار کا آئٹم بنانا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے بنا کے آرام سے بیٹھ جا۔ افطار کے آدھا گھنٹہ پہلے بیوی بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائیے۔ اور یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ سے اپنی مرادیں مانگیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب روزے دار افطار کے ٹائم دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے، 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، ودعوت الصائم حتی یفطر، اور افطار کرنے کے ٹائم، افطار کرنے کے وقت تک روزے دار کی دعا، روزے کی حالت میں جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے روزے کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا ذکر کیا وہی دعا کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے بندے میری بات مان لیں اور میرے بندے میرے اوپر ایمان لے آئیں، میں ضرور ان کی دعا کو سنوں گا۔ تو رمضان میں خود دعائیں کرو میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس، جو پوری مانوتا کے لیے مارگ درشک بن کے آیا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ لے کے آیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں، ہدایت کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں۔ مولانا اسلم حقانی صاحب، بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے ان کے ساتھ،
وہ مجھ کو میسج کرتے ہیں، میں واٹس ایپ کھول رہا ہوں، میسج دیکھ رہا ہوں، کوئی رپلائی نہیں کیا میں نے۔ مولانا نے پھر میسج کیا، میں نے پھر میسج دیکھا، کوئی رپلائی نہیں کیا۔ اور واٹس ایپ تو بڑا ہوشیار ہے، وہ بتا بھی دیتا ہے کہ میسج سین ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ 2 بار 3 بار ایسا ہوگا، مولانا اسلم حقانی صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے۔ عبد الغفار صاحب تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مجھ سے اتنا اچھا تعلق ہے، اتنی اچھی دوستی ہے، میں بار بار میسج کر رہا ہوں، وہ میرے میسج کو اگنور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستی ٹوٹ جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ 1-2 مرتبہ آپ اپنے کسی دوست کا میسج جان بوجھ کے اگنور کر دیں تو دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور دنیا والوں، یہ قرآن اللہ کا آخری میسج ہے، یہ لاسٹ اینڈ فائنل میسج ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ آپ کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہے اور ایک بار بھی اللہ کا میسج آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ او گنہگارو، تمہارے دلوں پر جو گناہوں کی دھند چھائی ہے، تمہارے دلوں پر گناہوں کے جو بادل چھائے، آؤ قرآن کو پڑھ لو، یہ قرآن تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ اس قرآن سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے، اس قرآن سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پہ بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ وہ قرآن اسی رمضان کے مہینے میں اترا تھا میرے پیارے ساتھی، اس لیے اس مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ گزارو میرے ساتھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، پوری دنیا سے ان کے پاس طلباء آتے تھے اور حدیث کا علم لیتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، امام مالک اعلان کر دیتے تھے 1 مہینہ میرا مدرسہ بند رہے گا، 1 مہینہ حدیث کا درس بند رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں امام صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے، آپ نے مدرسہ کیوں بند کر دیا، آپ نے حدیث پڑھانا کیوں بند کر دیا؟ امام مالک کہتے ہیں او لوگوں، قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، 1 مہینے کے لیے مجھے چھوڑ دو قرآن کے ساتھ، میں 1 مہینہ قرآن کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس 1 مہینے میں حدیث کا درس نہیں دوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، قرآن کو پڑھوں گا، پڑھاؤں گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پڑھیے، اور قرآن کو 3 طریقے سے پڑھیے۔ ایک تو قرآن کی نارمل تلاوت کیجیے، قرآن کو ایسے ہی پڑھیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر آپ نارمل بھی اس کو پڑھیں گے، بغیر ترجمہ کے بھی پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، 1 حرف بھی اگر قرآن کا پڑھیں گے تو 10 نیکی ملے گی۔ 1 پارہ پڑھ لیں گے تو کتنی نیکی ملے گی؟ میرے پاس کیلکولیشن نہیں ہے۔ 10 پارہ پڑھ لیں گے کتنی نیکی ملے گی؟ میرے پاس اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن کی ایک تلاوت تو نارمل کیجیے، اور دوسری تلاوت قرآن کی تدبر والی کیجیے، سمجھ کر کے کیجیے، غور کر کے کیجیے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب قرآن پر غور کرنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ موبائل آپ کا لاک ہو جاتا ہے، جب تک اس کا پاسورڈ نہ ڈالے موبائل کا لاک نہیں کھلتا ہے۔ موبائل پہ پیٹرن لاک جب تک نہ ڈالا جائے موبائل کا لاک نہیں کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے دلوں پر بھی تالے پڑ گئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے تالے ہمارے دل پر پڑے ہوئے ہیں کہ رات رات بھر تقریریں سننے کے بعد بھی ہماری برائیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کا پاسورڈ کیا ہے؟ دل کا پیٹرن لاک کیا ہے؟ دل کے تالے کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن پر جب غور کریں گے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کے تالے کھل جائیں گے۔ تو ایک تلاوت کیجئے نارمل، اور دوسری تلاوت کیجئے ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور تیسری تلاوت کیجئے عملی تلاوت۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم،
اے نبی لوگوں کے مال میں سے زکات لے لیجئے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ کے دل میں خیال آیا قرآن مجھے زکات کا حکم دے رہا ہے، میں ذرا پتہ کر لوں میرے اوپر کتنی زکات ہے۔ آپ فوراً اپنے مال کی زکات نکالیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کیجئے۔ آپ نے جب اس آیت کو پڑھا کہ لوگوں سے بھلی بات کیجئے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن مجھے لوگوں سے بھلی بات کرنے کا حکم دے رہا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر جب کوئی حکم آپ دیکھیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ڈرائیور صاحب ہمارے پٹنہ سے آئے ہوئے ہیں، کہیں ہم لوگ جب راستے میں چلتے ہیں نا تو اسپیڈ لمٹ بنی رہتی ہے۔ اب ڈرائیور بیچارے ہماری اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے، سامنے کیمرہ آیا، فوراً انہوں نے بریک مارا، اسپیڈ سلو کی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ اسپیڈ کیوں سلو گئی؟ انہوں نے کہا مولانا آگے دیکھیں کیمرہ لگا ہے، کیمرہ کیچ کر لیتا ہے، راستے میں بریکر آ جائے، آپ جتنے بڑے بھی رائیڈر ہیں، بریکر آنے کے بعد آپ کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ٹریفک رولز جو بنے ہیں یہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ جتنے بڑے بھی ڈرائیور ہو جائیں، آپ کو گرین سگنل پر آپ کو بھاگنا ہے اور ریڈ سگنل پر گاڑی کو روک دینا ہے۔ زندگی کے ٹریفک میں اور زندگی کے سفر میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اسٹاپ ہونا پڑے گا، بہت ساری جگہوں پر آگے بڑھنا پڑے گا، اور کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں اسٹاپ ہونا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کو پڑھا کرو تو قرآن کے سگنل کو فالو کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدتمیز آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین انک ما تاتینا بالجزل، آپ ہمیں کوئی تحفہ تحائف نہیں دیتے ہیں، ولا تحکم بیننا بالعدل، اور آپ ہمارے ساتھ انیائے کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان جو بہت بڑے انصاف پرور تھے اور بہت نیک انسان تھے، حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا، چہرہ بالکل لال ہو گیا اور غصے کے مارے تھر تھر کانپنے لگے، اور قریب تک کہ حضرت عمر اس بدتمیز انسان کو کوئی سزا دے دیں۔ حضرت عمر کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے میرے بندو تم نیکی کا حکم دیا کرو اور معاف کر دیا کرو اور جاہلوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ اے امیر المومنین، قرآن کہتا ہے کہ جاہلوں کو نظر انداز کر دو، اے حضرت عمر یہ آدمی جاہل ہے، اس کو نظر انداز کر دیجیے۔ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی گئی، حضرت عمر کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، بالکل کول ڈاؤن ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اور حدیث کی الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور حضرت عمر قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی تھی تو اسٹاپ ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے، وہ قرآن کے سگنل کو فالو کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب قرآن کو پڑھو تو عمل کی نیت سے پڑھو، قرآن کوئی حکم دے تو اس کو مانو، قرآن کسی چیز سے منع کرے تو اس سے رک جاؤ۔ اور ایک آخری چیز رمضان کے تعلق سے بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ایسی دعا ہے کہ رکشہ چلانے والے کو بھی آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، ایک مزدور کو بھی آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول، اگر میں جان جاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، کون سی رات قدر کی رات ہے، کون سی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اے اللہ کے رسول میں اس رات میں کیا پڑھوں گی؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم یہ پڑھا کرو، کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، ہم نے رمضان کی طاق رات میں اللہ سے روزی روٹی نہیں مانگی، ہم نے بچوں کی تندرستی نہیں مانگی، ہم نے اچھا گھر نہیں مانگا، ہم نے اچھا کاروبار نہیں مانگا، ہم نے دھن دولت نہیں مانگی، ہمیں اللہ کے نبی نے مانگنے کا حکم کیا دیا؟ اللہ سے معافی مانگو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے۔ کوشش کرو رمضان میں رات میں کوئی ٹائم نکال لو، کمرہ بند کر لو،
وضو کر کے آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا دو. کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے سامنے رو کے کہو اے اللہ میں گناہوں کی پوٹلی لے کے آیا ہوں، اے اللہ گناہوں کی بہت بڑی گٹھری لے کے آیا ہوں، اے اللہ میرے بہت سارے پاپ ایسے ہیں جو صرف تو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. پروردگار میں بھی تو تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں بھی تو تیرا خطا کار بندہ ہوں، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے. رمضان کو توبہ کا مہینہ بناؤ میرے ساتھیوں، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور اگر سچے دل سے آپ نے توبہ کر لی تو انشاءاللہ نبی کی دعا آپ کو ملے گی. نبی نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ کے نبی نے 3 بددعائیں کی تھی، 3 بددعائیں کی تھی. آپ نے کہا تھا بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے. نبی نے بددعا کی اور جبریل نے آمین کہی. جبریل نے بددعا کی، نبی نے آمین کہی. اور دوسری بددعا جو حضرت جبریل نے کی تھی، بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. یہ جبریل کی بددعا تھی جس پر نبی نے آمین کہی تھی. اور تیسری بددعا یہ تھی جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ نبی پر درود نہ پڑھے. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے نبی کی اور جبریل کی بددعا کے حقدار نہ بنیے، دعا کے حقدار بنیے اور کوشش کیجئے کہ رمضان ہمارے گناہوں کی مغفرت کر کے جائے. میرے ساتھیوں، 2026 کا سن 1447 ہجری کا رمضان ہم کو ملنے جا رہا ہے. اگر اللہ نے حیات باقی رکھی، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم نہیں جانتے. پچھلے سال بہت سارے لوگ رمضان میں ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں ایک رمضان اور دے رہا ہے. ہمیں اللہ اپنے آپ کو سنوارنے کا، سدھارنے کا ایک موقع اور دے رہا ہے. میرے بھائیوں، کوشش کیجئے کہ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آنے والے رمضان میں ہمیں نیکی کے تمام کاموں کی طرف توجہ دینے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کی تمام اقسام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. خاص طور سے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے موبائل کو اور سوشل میڈیا کو کم سے کم 1 مہینے کے لیے تھوڑا آرام دے دو میرے بھائی. یہ رمضان کی راتوں کو انسٹاگرام کے ریلز پر اللہ کے واسطے برباد مت کر دینا. رمضان کے مبارک دنوں کو فیس بک اور انسٹاگرام پر برباد مت کر دینا. ہو سکے تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو 1 مہینے کے لیے بند کر دو، یا بند نہیں کر سکتے تو بہت کم کر دو، اور اپنا زیادہ تر وقت قرآن کے ساتھ گزارو، نیک عمل کے ساتھ گزارو. انشاءاللہ 1 مہینہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اپنے اندر ایک خیر و برکت کے اثرات دیکھیں گے. ہمارے عزیز مولانا اسلم حقانی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جاتے جاتے آپ الفلاح سوسائٹی کے لیے تعاون کی بھی اپیل کرتے چلے جائیں. میں چونکہ ابھی مجھے فوراً نکلنا ہے، وقت میرے پاس بہت کم ہے اور طویل سفر کرنا ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، میں یہاں صرف 5 منٹ آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں. آپ حضرات آئیے اور اس مدرسے کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس کمیٹی کے لیے جو ایک نیکی کا کام اور دعوتی اور تبلیغی اور تعلیمی کام انجام دے رہی ہے، اس ادارے کے لیے آپ اپنا بھرپور تعاون پیش کریں. میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے عطیات کو، چندوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان کا مبارک مہینہ جو آگے آ رہا ہے اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.